خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قیمتی نصیحتیں۔ نمبر 1، انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، اور پھر ایک دن دنیا کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2، راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ نمبر 3، آج بغیر ماسک کے کسی پولیس والے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، کل بغیر داڑھی کے اپنے نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ افسوس کی بات ہے۔ نمبر 4، کتنی عجیب بات ہے، لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے خود بتا دیا کہ دھوکہ ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو تم روز محشر تک اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت ہر وقت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 7، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور وہ کسی کی خامیاں بھی تلاش نہیں کرتا۔ اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور ہم الحمدللہ دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے سب ہیں، پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ آئیے رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر ادا کریں جو بن مانگے اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ الحمدللہ۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ صبح میں ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں۔ نمبر 10، حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ نماز میں ناغا نہیں، بہت گہری بات بول دی کسی نے، بس حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتا تو چلے کہ آیا ہے، سبق یاد ہے یا نہیں، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن افسوس فرض نماز پڑھنے اپنے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ ہے بے وفائی کا۔ منزل قبرستان میں بھیڑ لگتی نہیں، مگر آنا سب کو یہی ہے۔ سفر کوئی بھی ہو مگر منزل سب کی یہی ہے۔ یہ موت ہے، عمر نہیں رکتی، اعمالوں پر زور دے، قبر میں اکیلے ہی رہنا ہے، برے کاموں کو چھوڑ دے۔ جب آپ کی آواز کسی کو چبھنے لگے تو تحفے میں اسے اپنی خاموشی دے دو۔
کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو پیارا ہو۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی دوسرے کا سکون برباد کر کے۔ یاد رکھو، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ نمبر 20، نیک عورت کی 6 نشانیاں۔ نمبر 1، خاوند کی مددگار۔ نمبر 2، نماز کی پابند۔ نمبر 3، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ نمبر 4، شوہر کی فرما بردار۔ نمبر 5، خوش اخلاق۔ نمبر 6، صبر اور شکر کرنے والی۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، عشق مصطفیٰ کیا ہے یہ بلال جانتے ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ 5 کاموں میں جلدی کرو، مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ حوالہ حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، جلد 8، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 25، خود کو بدلنا سیکھو، خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدلتے ہی رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ اسے 40,000 انعام عطا فرمائیں گے۔ مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ ایک شاعر کے عجیب اشعار، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ نمبر 30، مدارس سے ایمان بچتا ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، تبلیغ سے ایمان بڑھتا ہے اور خانقاہ سے ایمان سجتا ہے۔ ہمیں چاروں کی ضرورت ہے۔ مقام افسوس، صبح اٹھنے کے بعد ہمارا پہلا کام واٹس ایپ چیک کرنا، فیس بک چیک کرنا، مگر قرآن کریم جو ہمارے لیے عظیم تحفہ ہے اور ہمارے دنیاوی و اخروی مسائل کا حل ہے، اسے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس نہ صبح وقت ہے اور نہ شام کو وقت ہے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ حق بات، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ خوبصورت جواب،
غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو انشاءاللہ ہمارا برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ 35 سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو پھر انسان بنتا ہے۔ بد مزاج اپنوں میں بھی اجنبی ہوتا ہے اور خوش مزاج کو اجنبی بھی اپنا سمجھتے ہیں۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو پھر ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ دماغ تھک جائے تو مصروفیت کم کر دیجئے، اور دل تھک جائے تو مصروفیت بڑھا دیجئے۔ ہو سکے تو روزانہ 5000 مرتبہ اللہ 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 پڑھ لیجئے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ، جب قیام کرو تو سجدے کی جگہ دیکھو، اس وقت اس بات کو یاد رکھو کہ آج تو میں زمین کے اوپر ہوں، ان قریب اس زمین کے اندر ہوں گا۔ رکوع کرو تو پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھو، اس بات کو یاد رکھو کہ جب ہماری جان نکلے گی، روح نکلے گی تو اس کی ابتدا پیر کے انگوٹھے سے ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ مرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے ختم ہوتی ہے وہ ناک ختم ہوتی ہے۔ اور جب قاعدہ کرو تو نظر گود میں ہونی چاہیے، اس بات کو یاد رکھو جس طرح میری گود خالی ہے اس طرح مجھے دنیا سے خالی جانا ہے، صرف میرے اعمال کام آئیں گے تو انشاءاللہ نماز میں دھیان لگ جائے گا۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، مگر مرتے وقت اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس کے جتنا پیار شاید کوئی نہیں دے سکے گا۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ قرض کا ایک ایک روپیہ لوٹانا ہزاروں روپیے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیرے ترازو میں تلے نہ تلے، آج ہی گناہوں سے کر توبہ، کیا پتا کل کو تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ غور سے سنتا ہے تو وہ اپنی کہانیاں اور اپنی باتیں کسی کو بھی نہیں سناتا۔ آخرت کو فراموش کر کے بھول کر کے صرف دنیا مانگنا مسلمانوں کی شایان شان نہیں۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے رہو۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہے۔ تکبر جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، حرص جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، حسد جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔
نمبر 50، تمہارا حسن، تمہارا جمال، تمہاری جوانی کا نشہ، تمہاری دولت کا گمن اور تمہاری قابلیت کے قصے سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا کل نفس ذائقۃ الموت؟ مکہ مکرمہ کی حاضری، ثابت ہوا کہ یار کے گھر آنے کی اجازت اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے ملا کرتی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ خدا اتنی ساری بھیڑ میں بھی مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی خدا ہے، پھر بھی میں اسے بھول جاتا ہوں۔ چغلی کی دھار اتنی تیز ہوتی ہے جو خون کے رشتوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ جنازہ یہ آپ کے لیے تیار ہے، کیا آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں؟ قبر اندھیری ہوتی ہے، قبر اندھیری ہوتی ہے، یوں فرمایا کہ نماز کی روشنی لے کے جانا۔ ایک رکشہ کے پیچھے لکھا ہوا تھا، عجیب بات، خدا نے چاہا تو منزل تک پہنچا دوں گا، اگر نظر چوکی تو خدا سے ہی ملا دوں گا۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ سوچے ذرا، ہم اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن افسوس جنت کو پانے کے لیے اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے۔ نیک اعمال کے 5 اثرات۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نیک عمل کی وجہ سے چہرے پر رونق آتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بدن میں طاقت و قوت آتی ہے، مخلوق کے دلوں میں محبت اللہ اس کی پیدا فرما دیتے ہیں۔ حوالہ الجواب الکافی لابن القیم۔ جس رب کا نمبر 60، جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا تو سوچو اس رب کا محمد کتنا خوبصورت ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلہ کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ اللہ کو راضی کر لو عبادت کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو اطاعت کر کے، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو خدمت کر کے، انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ لوگوں پر 3 احسان کیجئے، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچائیے، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ بھی نہ پہنچائیے، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی عام طور پر جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں، لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ وہ میرا اللہ اتنا مہربان ہے کہ پھر بھی نہیں، وہ میرا اللہ اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے، شاید میرا بندہ اب توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، اور یاد رکھنا
درود پاک کی منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پرسکون زندگی کا نسخہ، غصے میں درگزر، مصیبت میں صبر، نعمتوں پر شکر اور پریشانی میں اللہ کا ذکر۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ کسی نے پوچھا قسمت کسے کہتے ہیں؟ جواب دینے والے نے بہت بہترین جواب دیا کہ دنیا میں 7 برے اعظم ہیں، 206 ممالک ہیں، 4200 مذاہب ہیں، پھر بھی میں مسلمان ہوں، یہ الحمدللہ میری قسمت ہے۔ سبحان اللہ۔ عورت کی خوبصورتی شوہر کی فرما برداری میں ہی ہے۔ عورت کی خوبصورتی شوہر کی فرما برداری میں ہی ہے، شوہر سے مقابلہ کرنے میں نہیں۔ اگر والدین کی تربیت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں بن سکتی؟ 71 انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ تکبر سے بچو۔ ایک بات یاد رکھو، نیکی کا گھمنڈ پیسوں کے گھمنڈ سے زیادہ برا اور خطرناک ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ والدین کی خدمت ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتانے کے بعد بے فکر رہنا۔ اگر اپنے بچوں کو سب سے اچھا تحفہ دینا چاہتے ہو تو انہیں اچھے اخلاق سکھاؤ۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہتر جگہ سجدہ ہے۔ اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان ہی بے جان ہے۔ اللہ اللہ کرے اس قدر، اللہ اللہ رہ جائے اور نفس جائے مر۔ نمبر 80 بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ محتاجی صرف یہ نہیں کہ پیسے کے لیے ہاتھ پھیلائیں، بلکہ بڑی محتاجی یہ ہے کہ آپ کو عزت حاصل کرنے کے لیے پیسے کی نمائش کرنی پڑے۔ اچھا دوست نماز پڑھنے کیسے نہیں جائے گا؟ تو میرا بہترین دوست ہے، تیرے بنا میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ بہت نوازا ہے اس ذات پاک نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا میرے پاس۔ تم صبح سویرے اٹھ کر منہ دھونے جاتے ہو، جانتے ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گردے دھلوانے جاتے ہیں، ڈائیلیسس کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے زخموں پر دوائی لگاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ اپنے چند لمحوں کے عروج پر کبھی غرور مت کرنا، کیونکہ وقت کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ دوسروں کی برائیاں اکثر وہی بیان کرتے ہیں
جن کے پاس بتانے کو اپنی کوئی اچھائی نہیں ہوتی. بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اونچا بولنا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچ ہونا ضروری ہے. 90. اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو. کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں سب چلتا ہے، یاد رکھنا وہ معاشرہ مشکل ہی سے چلتا ہے. کردار اچھا ہو، اخلاق اچھے ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں. خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، ہمارے اندرون کو دیکھتا ہے. فاصلے بڑے تو غلط فہمیاں بھی بڑی. پھر اس نے وہ سنا جو میں نے کہا بھی نہیں. مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے. یہ دنیا دکھاتی تو شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے. آپ رک سکتے ہیں لیکن وقت آپ کے لیے نہیں رک سکتا. جو کچھ بھی غصے میں شروع ہوتا ہے اکثر وہ شرم پر ختم ہوتا ہے. جاہل ہونا شرم کی بات نہیں، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا یہ اصل میں بے شرمی ہے. جلدی غصہ کرنا جلد ہی آپ کو بے وقوف ثابت کر دے گا. یہ نمبر 100 ہے. جلدی غصہ کرنا جلد ہی آپ کو بے وقوف ثابت کر دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ